وقال السلام عليك يا أمة فقلت السلام وعليك السلام يا والدي ويا قرة عيني وسامرة فقال يا أمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأن رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدان الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا والسلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لأن أكون معكم تحت الكساء فقال وعليك السلام يا والدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل جبريل فدخل معه تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب صلى على محمد وعلى محمد وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأن رائحة أخي وابن أمي كأن رائحة أخي وابن أمي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت نعم وما والديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي ويا وصي ويا خليفتي وصاحب لواء قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبا يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتأذن لأن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزعتي وقال وعليك السلام يا بنتي ويا بزعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بطرف الكساء وأومها بيد اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنونهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فجل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا الصلوات صل على محمد وعلى محمد فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء
فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومدين الرسالة هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها. فقال جبريل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. العلي الأعلى يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمر منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد آذنا لأن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعليك السلام يا أمين وحي الله فإنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم. فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. الصلوات صلی علی محمد وعلی محمد. اہل بیت کی عظمت پر بلند ترین صلوات صلی علی محمد وعلی محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخبرني ما لجلوسنا ذات الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرون هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جم من شيعتنا ومحبينا إلا ونازلت عليهم الرحمات وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذن والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة الصلوات. ما صلي على محمد وآل محمد. فقال عبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا ذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جمع من شيعتنا ومحبينا وفي مهموما إلا وفرج الله هما ولا مغموما إلا وكاشف الله غما ولا طالب حاجة إلا وقاضى الله حاجتا. فقال علي عليه السلام إذن والله فزنا وصعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وصعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة الصلوات.
صلی علی محمد وعلی محمد۔ حدیث کسا کی قبولیت کے لیے بلند ترین صلوات، صلی علی محمد وعلی محمد۔ تھوڑا تھوڑا گانا تاکہ جشن دا ماحول بنے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، صلوات صلی علی محمد وعلی وجعلنی عند قبر نبی کا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مستقرا وقرارا برحمتک یا ارحم الراحمین، صلوات صلی علی محمد وعلی محمد۔ پروردگار عالم اپنی پاک و ریب کتاب میں قصیدہ پڑھ رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا یملک الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا۔ میں ہر مجلس میں جملے کو بڑھا دیتا ہوں، بھئی قرآن پاک کتاب ہے، لا ریب کتاب ہے، اس میں کوئی شک شبے کی گنجائش نہیں ہے، بلکہ جو قرآن پر شک کرتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ بھائی جو قرآن پر شک کرے وہ کافر، اور جو نعت کے قرآن پر کرے وہ کیا ہے؟ وہ بھی کافر ہوا نا، کیونکہ یہ مجالس، یہ جشن رکھے جاتے ہیں لوگوں کو بتایا جائے حق کیا ہے باطل کیا ہے، کوشش ہوگی حق بتایا جائے، کیونکہ ہمیں حق ایک ہی در پر نظر آیا، وہ در علی کا ہے۔ کیونکہ ہمارے تک دین پہنچا تو کسی ملتان ملا سے نہیں پہنچا، یا اصحاب سے پہنچا یا علماء سے پہنچا۔ صحابی کا قدر کرنا ہم پر واجب ہے، کیونکہ ان کی فضیلت ہے، انہوں نے رسول خدا کے ساتھ اپنی زندگی بسر کی ہے۔ صحابی کا مطلب یہی ہے جو نبی کے ساتھ بیٹھ جائیں اسے صحابی کہتے ہیں۔ اور انہی صحابیوں میں سے ایک صحابی جس کا نام حضرت عمر، انہوں نے کہا علی اصحاب میں سے نہیں اہل بیت میں سے ہیں۔ اب دیکھیے اہل بیت کا مطلب ہے جو جز ہو، جو محمد کا خون ہو۔ کتاب گلدستہ مولوی اسماعیل صاحب، جن کو بی بی کے حق نے شیعہ کیا، ان نے صحابی اور اہل بیت کے فرق کو بیان کیا۔ صحابی کسے کہتے ہیں اور اہل بیت کسے کہتے ہیں؟ صحابی کا مطلب بھائی جو کلمہ پڑھ کے نبی کے ساتھ بیٹھ جائے اسے صحابی کہتے ہیں۔ بھائی جو محمد کا جز ہو، جو محمد کا خون ہو، اسے اہل بیت کہتے ہیں۔ بلکہ مثال سے سمجھا دیتا ہوں۔ بھائی یہاں پہ میں آیا جشن پڑھنے کے لیے، کچھ چیزیں میرے ساتھ لگی ہوئی تھیں، جس میں سے ایک جوتا میرے ساتھ لگا ہوا۔ جیسے ہی ممبر پر آیا جوتا میرا اتر گیا، یہ تھا میرے ساتھ لگا ہوا۔ یہ کپڑے، یہ لباس، یہ میرے جسم کے ساتھ لگا ہوا ہے، یہ موسم کے ساتھ تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ گرمی آئی سردی کے کپڑے اتر گئے، سردی آئی گرمی کے کپڑے اتر گئے۔ بھائی اس کا مطلب ہے جو چیز جسم کے ساتھ لگ جائے
وہ موسم کے ساتھ تبدیل ہو جاتی ہے۔ اب بھائی سوال بنتا ہے نا، یہ میرا ہاتھ کیوں نہ بدلا، یہ میرا چہرہ کیوں نہ بدلا، یہ میرے بال کیوں نہ بدلے، یہ میرا بدن کیوں نہ بدلا؟ لوگوں نے کہا بھائی یہ آپ کے جز ہیں، یہ کبھی بدل نہیں سکتے۔ اس کا مطلب ہے جو نبی کے ساتھ کلمہ پڑھ کے لگ گئے وہ تو بدل سکتے ہیں، جو محمد کے جز ہوں وہ کبھی بدل نہیں سکتے، وہ کبھی بدل نہیں سکتے۔ اور بھائی دیکھیے ہر چیز کا جدھر مقام ہے اس کو ادھر رکھنا چاہیے۔ قرآن کہتا ہے اگر اس کو اصل جگہ سے ہٹا دو گے یہ جہالت ہے۔ یہ مولوی اسماعیل صاحب کے جملے پڑھ رہا ہوں، میرے جملے نہیں۔ جس کا جدھر مقام ہے اس چیز کو ادھر رکھنا چاہیے۔ جوتے کا مقام ہے قدم، پگڑی کا مقام ہے سر۔ اگر پگڑی کو اٹھا کر میں قدموں میں رکھ لوں، جوتے کو اٹھا کر سر پہ سجا لوں، لوگ کہیں گے پاگل ہو گیا ہے۔ اتنی بھی تمیز نہیں ہے بھائی، جوتے کو قدموں میں پہنا جاتا ہے، سر پہ رکھی پھرتا ہے۔ بھائی آپ بھی مزاج کو نہ سمجھے بھائی، جس کو محمد نے پگڑی کا وارث بنایا ان کو پگڑی کا وارث رہنے دے، بھائی جن کو جوتے کا پجاری بنایا ان کو جوتے کا پجاری رہنے دے۔ بنتا ہے نا بھائی؟ اب اس کا مطلب ہے اب ہم نے وہ در ڈھونڈنا ہے بھائی جس کو ان نے پگڑی کا وارث بنایا ہے نا وارث۔ اب ہم نے ڈھونڈنا ہے کہ جوتی کی نوک پر کس کو رکھا اور پگڑی کا وارث کسے بنایا۔ قرآن کی آیت پڑھی، میں نے کہا لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا۔ لا نہیں ہے یملکو کسی کے اختیار میں، نہ شفاعت، شفاعت کسی کے اختیار میں نہیں ہے، الا مگر من اتخذ لیا گیا ہے عند الرحمن، اس رحمان سے عہدن عہد۔ بھائی پروردگار اس قرآن میں کہہ رہا ہے بھائی شفاعت اس کائنات میں کوئی نہیں کر سکتا، شفاعت وہ کر سکتا ہے جو اللہ سے عہد لے کر اس کائنات میں آیا۔ بھائی اب ہم نے اس من کو ڈھونڈنا ہے، وہ من کون سی ہے جو اللہ سے عہد لے کر ادھر آئی، جس نے اس کائنات میں شفاعت بانٹنی ہے۔ بھائی سوال بنتا ہے نا، اے پروردگار عالم، تو نے جو قرآن کی آیت کو بھیجا، یہ شفاعت حضرت آدم نے بانٹنی ہے، حضرت یحییٰ نے بانٹنی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بانٹنی ہے، حضرت موسیٰ نے بانٹنی ہے، حضرت نوح علیہ السلام نے بانٹنی ہے۔ بھائی یہ شفاعت کس کے حق میں آپ نے رکھی؟ جس نے آپ کے بعد اس کائنات میں شفاعت بانٹنی ہے۔ اس نے کہا وضاحت میں نے کر دی ہے، ایک قصیدہ ہے نا جو چپ ہے مگر پڑھتا علی کا قصیدہ ہے، قرآن سے بول۔ بنتا ہے نا سوال، اے قرآن بتا، تو نے اتنی بڑی آیت اپنے اندر سمائی ہوئی ہے، یہ کون ہے جو اس آیت کا مصداق ہے، جس نے اس کائنات میں شفاعت بانٹنی ہے؟ اس نے کہا اتنا طالب علم میرے میں اتنی طاقت نہیں ہے، ایک ہی در ہے جدھر سے تجھے پتہ لگ جائے گا اس آیت کی تفسیر کیا ہے، جا رسول خدا سے پوچھ۔ بس رسول خدا کی چوکھٹ پر پہنچا، سجدہ کیا، سجدہ کر کے یا رسول اللہ بتائیے یہ کون بندہ ہے، وہ من کون سی ہے جس نے اس کائنات میں شفاعت بانٹنی ہے؟ اس نے کہا اتنا طالب علم جاننا چاہتا ہے وہ من کون سی ہے جس نے اس کائنات میں شفاعت بانٹنی ہے؟ آپ میرے ساتھ چل۔ میدان غدیر آیا، میدان غدیر میں 1.25 لاکھ کا مجمع، 1.25 لاکھ مجمع کے درمیان ایک پلانوں کا ممبر بنایا گیا، پلانوں کا ممبر بنا کر وہاں پر جا کر رسول خدا نے، محمد رسول اللہ نے علی ولی اللہ کی طرف دیکھا، علی ولی اللہ کو دیکھ کر کہا علی تقدم علیہ، علی جلدی میرے قریب آؤ۔ بس محمد رسول اللہ اور علی ولی اللہ کا آمنے سامنے آنا تھا۔ محمد رسول اللہ نے علی ولی اللہ کو کہا اے علی اپنا ہاتھ آگے بڑھاؤ۔ بس علی ولی اللہ نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، علی ولی اللہ کا ہاتھ پکڑ
کر اتنا بلند کیا. اس نے کہا حضرت طالب علم سن، من سے مراد کون ہے؟ من کنت مولا. اس کا مطلب ہے اس من سے مراد علی بن ابی طالب ہے. اس کا مطلب ہے اس کے نعت میں شفاعت لینا چاہتے ہیں تو پھر علی کے در پہ جھکنا پڑے گا. ہمیں علی کے در پہ یا علی. اس کا مطلب ہے بھائی جس کو پگڑی کا وارث بنایا وہ علی ہے. اس کا مطلب ہے ہم نے دین لینا ہے تو علی سے لینا ہے. بھائی دیکھیے غدیر بہت بڑا ایک میدان ہے، لوگوں کے لیے چھوٹا ہے، ہمارے لیے بڑا ہے. ٹھیک گرمی لیکن حکم خدا تھا. یاد رکھیے ہمارا نبی اس وقت تک بولتے نہیں جب تک وہ رحمان نہ کہے. اس رحمان کے حکم پر وہ اعلان کرتا ہے جو بھی کرتا ہے. بھائی دیکھیے 1.25 لاکھ کا مجمع، جو آگے تھے جو پیچھے تھے، حکم ہوا اے رسول جو آگے چلے گئے ہیں ان کو بھی بلا لے، جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کو بھی بلا لے. بلا لیا. ان میں سے ایک بزرگ بول پڑا، کہتے یا رسول اللہ جلدی کریں جیڑا بھی اعلان کرنا ہے. اعلان جو کرنا ہے جلدی کرو، گرمی بڑی ہے. رسول خدا جلال چاہے کہندے اے جلے تینوں گرمی نظر آئی، تینوں گرمی تو ڈر لگتا ہے، کیا تم میری رسالت کو خطرے چلی ویکھیا؟ بھائی مجھے اپنی رسالت کی فکر ہے، تجھے پڑی ہے گرمی کی. تجھے نہیں پتا حکم خدا آیا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. اے رسول جو کچھ تجھے میں نے دیا جو کچھ بھی لوگوں تک پہنچا دے. اگر تو نے ایسا نہ کیا تو تو نے دین کا کچھ نہیں کیا. تو اپنی رسالت کو بچانا چاہتا ہے تو آج اس پیغام کو دینا پڑے گا. یہ وہی نبی نہیں ہے، فخر انبیاء نہیں ہے، یہ تو علی کا بھی مولا ہے. اتنے سخت لفظ وہ بھی پروردگار عالم کی طرف سے. اے نبی تو نے اعلان نہ کیا، تو نے رسالت کا کچھ نہیں کیا. اس کا مطلب ہے رسالت اس وقت تک پوری ہی نہیں ہوئی جب تک علی کی ولایت کا اعلان نہیں ہوا. اس کا مطلب ہے اب ہم نے دین تک پہنچنا ہے تو پھر بھی علی کے در پر آنا پڑے گا. علی کا در ایسا ہے جو آپ کو اللہ کی بارگاہ میں جھکنا بھی بتائے گا اور اللہ کی راہ میں قربان ہونا بھی دکھائے گا. ہم اسی علی کو ماننے والے ہیں جس کو اللہ نے اس کائنات میں بھیج کر تکبر کیا. یہ وہ علی ہے. پلانوں کا ممبر سجایا گیا، حکم ہوا پلانوں کا ممبر بناؤ. آئے ممبر کوئی عرش سے نہیں آئے گا، نہ کہیں سے غیب سے آئے گا. عرش سے نہیں، جو بھی بنے گا ممبر یہیں پر اونٹوں کے پلانوں سے بنے گا. رسول خدا نے کہا یارو اے پروردگار عالم، تو نے جو اتنا بڑا اعلان کروانا جو ہے تو ایک ممبر عطا کر دے. انہوں نے کہا نہیں، عرب میں ایک رواج ہے اونٹوں کا. اگر میں آج عرش سے کوئی ممبر بھیج دیتا ہوں خاص طرح کا، کل کو 1400 سال بعد کچھ بزرگ آئیں گے، یہ لوگ بھی رہیں گے، ان کو ولایت علی بھول جائے گی. میں نے اونٹوں کے پلانوں سے ممبر بنا کے دنیا والوں کو بتا دیا جب بھی اونٹ کی سواری کو دیکھو تو علی کی ولایت یاد آ جائے. اس لیے میں نے یا رسول اللہ، اے میرے نبی، اے فخر انبیاء، اے موسیٰ کا نبی، میں نے اس لیے اس ممبر کو رکھایا گیا. اے پروردگار عالم، تازے مسلمان ہوئے ہیں، اگر اعلان کرتے ہیں
تو دین نہیں بچتا۔ یہ تو جس دین کے اوپر آ گئے ہیں، چند ہی دن ہوئے ہیں، کلمہ انہوں نے پڑھا ہے، تازہ تازہ حج کر کے آئے ہیں، یہ دین کو چھوڑ جائیں گے؟ اگر علی کی ولایت کا اعلان کرتے ہیں، جبریل پھر آئے، انہوں نے کہا حکم خدا ہے، اعلان کریں گے تو آپ کی رسالت بچے گی، اگر اعلان نہیں کریں گے تو رسالت خطرے میں رہے گی۔ دوسری بار آئے، تیسری بار جبریل علیہ السلام رسول خدا کے پاس آئے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ اے جبریل نے آ کر کہا یا رسول اللہ، اب پروردگار بھی جلال میں آ گیا ہے، اگر آپ نے علی کی ولایت کا اعلان نہ کیا تو رسالت کا کچھ نہیں کیا۔ اتنا سخت پیغام آنا تھا، پیشانی پر پسینہ آ گیا، ان کو بھی پتہ لگ گیا اگر علی کی ولایت کا میں نے اعلان نہ کیا تو میری رسالت مکمل نہیں ہوتی۔ 1.25 لاکھ کے مجمع میں علی سے مخاطب ہو کر کہا علی اپنا ہاتھ مجھے دو۔ علی کا ہاتھ پکڑ کے اتنا بلند کیا، طریق کہتی ہے بغل کی سفیدی نظر آنے لگی، وہی اعلان بلند کر کے لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں مولا کا مطلب ہے دوست، چلو بھائی دوست مان لیتے ہیں، اس کا مطلب ہے رسول خدا جس کے دوست ہیں اس کے علی بھی دوست ہیں، جو رسول خدا کا دوست ہے وہ علی کا بھی دوست ہے۔ اس کا مطلب ہے خیب میں رسول خدا نے انبیاء کی مدد کی تو علی نے بھی کی۔ بھائی علی کی عظمت صرف رسول خدا نے نہ پڑھی، ہمارے صحابہ کرام نے بھی پڑھی۔ کتاب گلدستہ مولوی اسماعیل صاحب، صحابہ کرام، معتبر صحابی، مشہور ترین صحابی جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بھی پڑھی۔ وہ جب بھی رسول خدا کے گھر تشریف فرما ہوتے تمام چیزوں کو چھوڑ کر علی کے چہرے کی طرف دیکھنا شروع کر دیتے۔ یہ بیٹی عائشہ نے دیکھا، جناب عائشہ نے یہ منظر دیکھا، کئی بار نوٹ کیا، آخر کار ایک بار بول پڑی، کہا بابا یہ کیا، آپ جب بھی ہمارے گھر تشریف فرما ہوتے ہیں آپ تمام چیزیں چھوڑ کر علی کے چہرے کی طرف دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا بیٹی چپ ہو جاؤ، کیا تم نے نہیں سنا رسول خدا نے کہا ہے علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، میں دیکھتا علی کا چہرہ ہوں، عبادت اللہ کی ہوتی ہے۔ یہ لفظ رسول خدا کے کانوں پر پہنچے، انہوں نے کہا صرف النظر الی علی عبادہ، صرف علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت نہیں ہے، حب علی عبادہ، علی کی محبت دل میں رکھنا بھی عبادت ہے۔ انہوں نے کہا اس کا مطلب ہے ہم علی کی محبت بھی رکھ لیں دل میں تو اللہ کی عبادت ہے۔ انہوں نے کہا صرف یہ نہیں، ذکر علی عبادہ، اگر اپنی زبان سے علی کا ذکر کرے گا وہ بھی عبادت ہے۔ بھائی اس کا مطلب ہے اس کائنات میں 3 طرح کی عبادت ہیں۔ ایک عبادت علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت، ایک عبادت اللہ کے گھر کی طرف کعبے کی طرف دیکھنا عبادت، ایک عبادت قرآن کی طرف دیکھنا عبادت۔ بس فرق اتنا ہے جب کتاب پر اللہ کا نور برسا تو کتاب بن گئی کتاب اللہ، جب نور کعبہ پر برسا تو بیت اللہ بن گیا، جب علی کے چہرے پر برسا تو وجہ اللہ بن گیا۔ جب علی کے چہرے پر اللہ کا نور برسا تو وہ وجہ اللہ بن گیا۔ اب دیکھیے عبادت، پہلی عبادت کعبے کی طرف دیکھنا، دوسری عبادت علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت، تیسری عبادت قرآن کی طرف دیکھنا عبادت۔ یہ 3 چیزیں، اس کا مطلب ہے اس کائنات میں سب سے جو افضل ترین گھر ہے وہ کعبہ ہے، کعبہ ہے نا،
اس کا مطلب ہے اس کائنات میں جتنی کتاب ہیں ان سے افضل ترین کتاب قرآن مجید ہے۔ اس کا مطلب ہے اس کائنات میں جتنی مخلوق ہے ان سب کا سردار علی ابن ابی طالب ہے۔ بھائی دیکھیے، ذکر ہوتا ہے زبان سے اور علی کا ذکر سنا جاتا ہے کانوں سے۔ بھائی حب علی عبادہ، اس کا مطلب ہے علی کی محبت دل میں سما لینا بھی عبادت ہے۔ النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اس کا مطلب ہے بھائی جس کی زبان پر ذکر علی ہو، جس کی آنکھوں میں ذکر علی کا چہرہ ہو، جس کے کانوں میں قوت سماعت علی کا قصیدہ ہو، ذرا مجھے بتائیے کہ جس صحابہ میں علی کا قصیدہ ہو، جس کے دل میں علی کی محبت ہو، وہ بندہ جہنم میں کیسے جا سکتا ہے؟ وہ بندہ جہنم میں کیسے؟ جس کی زبان پر ذکر علی ہو، جس کی آنکھیں علی کے چہرے کی زیارت کرے، جس کے دھڑکن میں علی کی آواز نکلے، وہ بندہ جہنم میں کیسے؟ اس کے اوپر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ پروردگار فرما دیتا ہے جزاؤہم عند ربہم جنت عدن تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا۔ اے بندہ انسان، تیرا اس صرف دنیا میں مقام بلند نہیں ہے، بلکہ تو عرش کی بلندیوں پر جب جائے گا، پروردگار عالم کے سامنے جب تیرے اعمال رکھے جائیں گے، اعمالوں کو تولا جائے گا، تو علی کی ولایت کی وجہ سے تیرے وزن اتنا ہوگا تو پروردگار تیرے چہرے کی طرف دیکھ کر مسکرا کر کہیں گے اے بندہ انسان تو ادھر کر کیا رہا ہے؟ تیرا مقام ہے جزاؤہم عند ربہم جنت عدن تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا۔ تیرے پاس اتنی بڑی جزا ہے جس جزا کی وجہ سے تجھ پر جنت کو واجب کر دیا گیا۔ اے بندہ انسان تو بھٹک نہیں، ادھر ادھر بھاگ نہیں، تیرے اوپر علی کی ولایت کا اتنا کرم ہوا ہے کہ پروردگار نے جنت بنا ہی تیرے لیے۔ یہ علی کا قصیدہ صرف ایک صحابی نہ پڑھا، کئی صحابہ کرام نے علی کی ولایت کا قصیدہ پڑھا۔ ایک صحابی جناب سلیمان صحابی، سلمان صحابی کی فضیلت آپ جانتے ہیں، تاریخ نے اس کی بھی وضاحت کی۔ یہ بہت بڑا صحابی تھا جس نے علی کے در پر جھاڑو دے دے کے اپنی زندگی ختم کر دی۔ یہ وہ سلمان ہے۔ وہ سلمان ایسے نہ بنا، یہ سلمان ایک یہودی کے ہاں کام کرتے تھے۔ بتاؤں گا علی کی قصیدہ کیسے پڑھا سلمان نے، لیکن ہمیں پتہ تو ہونا چاہیے سلمان کیسے شیعہ ہوا۔ بھائی سلمان آیا ہے نا، یہودی کے ہاں کام کرتا تھا، کون سی اس کو محبت علی کے در پر کھینچ آئی؟ یہ سلمان یہودی کے ہاں کام کرتے تھے، یہ غلام تھے، یہودی نے خریدا ہوا تھا مگر ان کے دل میں علی کی ولایت کی محبت اجاگر ہوئی۔ جب بھی رسول خدا علی کی ولایت کا خطبہ مسجد نبوی میں دیکھتے، یہودی کا گھر چھوڑ کے مسجد نبوی کی چوکھٹ پر جھک کر علی کا قصیدہ سنتے رہتے۔ رسول خدا نے کثیر تعداد میں سلمان کو آتے دیکھا کہ مسجد نبوی میں آتا تو ہے مگر چوکھٹ پر رک جاتا ہے، اندر داخل نہیں ہوتا۔ آخرکار ایک بار رسول خدا نے بلا لیا، اے سلمان تو ہم سے محبت رکھتا جو ہے، مسجد کی چوکھٹ پہ آ جاتا ہے، مسجد میں کیوں نہیں آتا؟ رونے لگے، کہتے ہیں میں ایک یہودی کا غلام ہوں، وہ مجھ پر ظلم کرتا ہے، جب بھی وہ ادھر ادھر کھیت میں کام کرنے جاتا ہے میں چپ کر کے آپ کے خطبے سننے آ جاتا ہوں۔ نے کہا اس کا مطلب ہے تجھے مجھ سے اور علی سے محبت بہت زیادہ ہے؟ کہ بے شک محبت ہے تو آپ کے در پر آ کر آپ کے خطبے سنتا ہوں۔ نے کہا چلو تم مجھ سے محبت رکھتا ہے نا، علی سے محبت رکھتا ہے نا، آج تجھے رسول خدا خریدنے آئے گا۔
رسول خدا نے کہا تیری جو قیمت یہودی لگائے گا اس قیمت کو میں رسول خدا ادا کروں گا۔ آج مانگ لے، وہ پوری کائنات بھی مانگے گا نا، میں پوری کائنات دے دوں گا، تجھے خرید لوں گا۔ اس کا مطلب ہے جس کے دل میں بھی علی کی محبت ہوگی، رسول خدا اس سے خود عہدہ پوچھ کر بتائیں گے کون سا عہدہ لینا چاہتا ہے جنت۔ یہ سلمان نے بتایا۔ آخر کار یہودی کے گھر پہنچ گیا سلمان، خوش بھی تھا پریشان بھی تھا، پتہ نہیں یہودی رسول خدا سے کیا قیمت مانگے گا، پتہ نہیں رسول خدا اس قیمت کو ادا بھی کر سکتے ہیں، مگر خوش بھی تھا، اس کو پتا تھا رسول خدا کبھی جھوٹ نہیں بولتے، آج بے شک پوری کائنات کی قیمت لگا دے رسول خدا ادا کر کے مجھے خرید کر جائیں گے۔ یہودی کے گھر پہنچے، آگے آگے رسول خدا، پیچھے پیچھے علی ولی اللہ، جا کر یہودی کے دروازے پر جا کر دستک دی، یہودی باہر آیا، دیکھ کر خوش ہوا تھا یہودی، لیکن رسول خدا کے چہرے کی طرف دیکھ کر مسکرانا شروع کیا۔ کہا یا رسول اللہ یہ کیا، مسجد نبوی ادھر ہے، آج آپ ہماری چوکھٹ پہ، نے کہا کام ٹل گیا ہے، ایسے کر کہ ہم سلمان کو خریدنا چاہتے ہیں، سلمان کی قیمت بتا۔ ان کا بوڑھا ہو گیا ہے، رسول خدا ہماری خدمت کر رہا ہے، میں اس کو بیچنا نہیں چاہتا، وہ ہمارے پاس رہے گا، مجھے اس سے بہت محبت ہے۔ رسول خدا نے کہا کائنات کی جو چیز مانگتا ہے تجھے رسول خدا عطا کریں گے، بس سلمان کو مجھے دے دے۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد اس نے رسول خدا کی طرف دیکھ کر مسکرا کر کہا اچھا آپ سلمان کی قیمت ادا کرنا چاہتے ہیں، اس طرح کریں مجھے کھجور سے 500 درخت ابھی تیار شدہ چاہیے۔ نہ موسم تھا کھجوروں کا، سلمان نے یہ منظر دیکھا پریشان ہو گیا، نہ موسم ہے، نہ کھجوروں کے درخت ہیں، نہ درختوں کے اوپر پھل ہے، تعداد بھی 500 ہے، میری قیمت رسول خدا نہیں دے سکتے، رونا شروع کر دیا۔ رسول خدا نے سلمان کی طرف دیکھ کر کہا اے سلمان پریشان نہ ہو، تجھے نہیں کہا تھا آج یہ کائنات کے بار میرے سے مانگے گا، میں کائنات دے کر بھی تجھے خرید لوں گا، ایسے کر تو 500 گٹھلیوں کا انتظام کر، درخت بنانا میرا کام ہے، پھل لگانا میرا کام ہے۔ بھاگتے ہوئے گئے، 500 گٹھلیاں لے کر آئے، کہا یا رسول اللہ یہ گٹھلیاں ہیں، انہوں نے کہا جاؤ علی کو دے دو، علی کو گٹھلیاں پکڑائی، علی کو حکم ہوا، رسول خدا نے کہا ان گٹھلیوں کو زمین پر پھینکنا شروع کرو اور اس کے اوپر پانی پھینکنا شروع کرو، بس علی نے ان گٹھلیوں کو پھینکنا شروع کیا، اوپر پانی پھینکنا شروع کیا، بس ان 500 گٹھلیوں کا زمین پر گرنا تھا، اوپر پانی کا گرنا تھا، درخت بنتے گئے، اتنا پھل لگا، طریق کہتی ہے پھل اتنا تھا، پھر درختوں میں اتنی طاقت نہیں تھی ان پھلوں کو قابو کر سکے، بس پھل کا لگنا تھا۔ یہودی سے مخاطب ہو کر کہا لے یہ 500 درخت تیار شدہ کھجور کے تیرے، سلمان میرا۔ یہ 500 درخت تیار شدہ تیرے، سلمان میرے۔ یہودی مسکرا کر کہتا ہے یا رسول اللہ صرف سلمان آپ کا نہیں، میں بھی آپ کا، کلمہ پڑھائیے۔ بھائی اس کا مطلب ہے اب ہم نے دین کو سرچ کرنے کے بعد تھا یہودی صرف رسول خدا کا، ایک معجزہ دیکھ کر علی کی ولایت کو بھی مان لیا، محمد اور رسول اللہ بھی پڑھ لیا اور علی کی ولایت پر بھی قائم ہو گیا۔ اور ہم میں تو کچھ ایسے ہیں طریقوں کو چھان بیچ کر کے کتابیں پرانی ہو گئی، پھر بھی علی کی ولایت سے ایسے بھاگتے ہیں جیسے وہ خنجر ہے جو اس کی گردن پہ چل جائے گا۔ یاد رکھیے علی کی ولایت کو آپ کتنا دبائیں گے نا یہ اتنی اجاگر ہوگی۔ کچھ لوگوں نے علی کی ولایت کو رسول خدا کے دور میں دبانے کی کوشش کی،
جنگ ذات سلاسل ہے، یہ وہ جنگ ہے جس میں زنجیروں کی جنگ ہوئی، اور ان نے ایک زنجیر بہت بڑی تیار کی۔ ان نے کہا کہ ہم رسول خدا کو علی کے سامنے جگڑ کر، اور وادی سلیم تھی جو پہاڑوں کی بہت بڑی وادی تھی، اس وادی میں جگڑ کے لے جائیں گے اور رسول خدا کو قتل کر دیں گے۔ مگر وادی سلیم والوں کو یہ نہیں پتا تھا کہ علی اس کا سایہ ابھی موجود ہے۔ ان کے ہاں 500 کا لشکر تھا اور نہتا لڑتے تھے، بڑے بڑے قد اور ہزاروں بندوں کے ساتھ تنہا لڑتے تھے۔ آج تک انہوں نے تلوار لڑنے کے لیے نہیں اٹھائی۔ انہوں نے حکم بھیجا، اپنے وزیر کو بھیجا، جاؤ رسول خدا کو کاٹو، ہم نے ذات ثلاثہ زنجیروں والی ایک جنگ ہم نے آپ سے کرنی ہے، زنجیر بھی ہم نے بہت بڑی تیار کر لی ہے، مدینے والوں کو پوروں کو جگڑ لیں گے، اور جو علی شیر خدا بنتا ہے نا، اسی زنجیر میں سب سے پہلے علی کو جگڑیں گے، پھر رسول خدا کو جگڑیں گے اور وادی سلیم میں لے آئیں گے۔ رسول خدا نے رو کر کہا، اے پروردگار عالم، جن کی شفاعت کی میں دعائیں مانگتا ہوں، یہ مجھے قتل کرنے کے منصوبے بنا رہے ہیں۔ میں تو ان کی شفاعت کی دعائیں مانگتا ہوں اور یہ میرے قتل کرنے کے منصوبے۔ رونا شروع کر دیا۔ سلمان نے یہ منظر دیکھا، بھاگتا ہوا گیا، کہتا ہے مولا آئے رسول خدا آپ کی موجودگی میں رو رہی ہے۔ ایک بار روح کانپ گئی، بھاگتے ہوئے آئے، یا رسول اللہ یہ کیا علی کے ہوتے ہوئے بھی آپ رو رہے ہیں؟ نے کہا روتا اس بات سے نہیں ہوں، لوگ مجھے قتل کر دیں گے، رو اس لیے رہا ہوں امت بھی میری ہے، جن کی شفاعت کی میں نے دعا مانگی وہ قتل کرنے کے منصوبے بنا رہے ہیں۔ علی کو جلال آیا، ادھر ایک قسم اٹھائی، مجھے قسم ہے اس پروردگار عالم کی، علی اس وقت تک اپنے آپ کو علی نہیں کہے گا جب تک وادی سلیم والوں کو زنجیروں میں جگڑ کر آپ کے سامنے پیش نہ کرے۔ اتنی بڑی قسم، علی اپنے آپ کو علی نہیں کہے گا جب تک ان کو میں جگڑ کے آپ کے سامنے پیش نہ کروں۔ کچھ بزرگ بول پڑے، یا رسول اللہ پہلے جنگ کرنے ہم جائیں گے۔ چلو بھائی 1000 کا لشکر تیار ہوا، آگے ایک بزرگ، بڑے بڑے گھوڑے، بڑا بڑا بزرگ لیتے ہوئے وادی سلیم کی طرف چلا، مکے کی گلیوں کو چیرتا ہوا، آخرکار وادی سلیم کی پہاڑیوں کے قریب رک گیا۔ لشکر کو حکم دیا حملہ کرو، لشکر نے جیسے ہی حملہ شروع کیا، وادی سلیم کے بچے، عورتیں، بزرگ سارے بہر نکل آئے۔ انہوں نے کہا ایک بار پہاڑی پر آؤ، تمہارا ایسا ناش کریں گے تم یاد کرو گے۔ بزرگ صاحب جو سب سے پہلے تیار ہوئے تھے وہی سب سے پہلے مدینہ میں پہنچے، لشکر ان کے پیچھے پیچھے۔ لشکر رسول خدا کے پاس گیا، یا رسول اللہ ہم نے تو حملہ کرنے کی کوشش کی، مگر جس سالار کو آپ نے ساتھ بھیجا وہ سالار ہمیں تنہا چھوڑ کر ہمارے سے پہلے مدینے پہنچ آیا ہے، اس کو بلائیے، پوچھئے کیا وجہ ہے۔ بلایا گیا بزرگ صاحب کو، ہاں بزرگ صاحب آپ گئے تھے، آپ نے کہا مجھے 1000 بندے دو، آپ کو 1000 بندے دیے گئے، بڑے بڑے گھوڑے دیے گئے، آپ بڑے دلیر بنے، آپ نے جا کر حملے کا کہا پہلا حملہ میں کروں گا، کیا بنا؟ کہتے یا رسول اللہ عجیب ہی منظر بنا، جیسے ہی ہم وہاں پر حملہ کرنے گئے، دن کو جیسے ہی حملہ کرنے لگے، ان کے بچے، ان کے بزرگ، ان کی عورتیں آ گئی بیٹھ، ہم نے کہا چلو رات کی تاریکی میں حملہ کریں گے۔ رات کی تاریکی میں جیسے ہی ہم حملہ کرنے گئے، ان کے عجیب عجیب جانور تھے جو ہمیں دانت دکھاتے تھے اور دانتوں سے ڈرا دیا۔ انہوں نے کہا کرے جلے تو دانتوں سے ڈر کے آ گیا ہے، تو جانوروں کے دانتوں سے ڈر کے آ گیا ہے، تیرے میں اتنی ہمت نہیں تھی، تو گیا کیوں؟ آخر کار دوسرا بزرگ ساتھ کھڑا تھا، اس نے کہا یا رسول اللہ
میں جاتا ہوں، بزرگ تھا اس لیے لاڑ نہیں سکا، بس دوسرا بندہ تیار ہوا، وہی 1000 کا لشکر لے کر وہی پہنچ گیا، پھر وہی مکے کی گلیوں کو چیرتا ہوا وادی سلیم کی پہاڑیوں کے پاس پہنچا، پہاڑیوں کے پاس پہنچ کر اسی طرح اس نے حملہ کیا، حملہ کرنا تھا، وہی بچے وہی مستور وہی تلواریں لے کر واپس، پھر وہی بزرگ ان سے پہلے لشکر والوں سے پہلے مدینہ میں پہنچنا تھا، وہ لشکر پیچھے پیچھے، آخرکار پھر رسول خدا کے پر پہنچے، یا رسول اللہ یہ کیا، جب بھی ہم حملہ کرنے جاتے ہیں جس سالار کو آپ ساتھ بھیجتے ہیں وہ میدان چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے، کوئی ایسا سالار بھیجے جو ڈٹ کر لڑے، بس سالار کا نام آتا تھا علی بن ابی طالب نے سینہ تان کر کھڑے ہوئے کہا یا رسول اللہ اب میں لشکر لے کر جاؤں گا، اب میں لڑوں گا اس جنگ کو، بس وادی سلیم کو لڑنے کے لیے فتح کرنے کے لیے علی آگے آگے، پیچھے 1000 کا لشکر، وہی گلیاں صراط مستقیم پر چلنا شروع کیا، علی چلتے چلتے مکے کی گلیوں کو چیرتا ہوا وادی سلیم کی پہاڑیوں کے قریب پہنچا، وادی سلیم کی پہاڑیوں کے قریب جیسے ہی پہنچنا تھا ادھر اترے اپنی گھوڑے سے اتر کر اپنے گھوڑے سے مخاطب ہو کر کہا اے گھوڑے سن لے، پہلے ادھر بڑے بڑے بزرگ آئے ہیں، وہ میدان چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں، آج علی کی لاج رکھی، آج علی نے یہ جنگ نہیں لڑنی بلکہ علی کے گھوڑے نے جنگ لڑنی ہے۔ یہ جنگ میں بتانا چاہتا ہوں علی کے گھوڑے کی عظمت کیا، پشانی کو چوما، کہے گھوڑے تو ہے علی کی سواری، تجھے کہتے ہیں تمام لوگ سست، آج اپنا لوگوں کو جلال دکھا دے، اور لاج رکھی میں شیر خدا ہوں، اللہ کا شیر ہوں، اور تجھے اپنی طرف سے شیر بنا کے وادی سلیم کی طرف بھیج رہا ہوں، آج جنگ بھی تو نے فتح کرنی ہے اور وادی سلیم والوں کو جگڑ کے رسول خدا کے سامنے پیش بھی تو نے کرنا ہے۔ بس جیسے ہی رسول خدا کہ یہ جملے سن کر وادی سلیم پر حملہ کیا، اپنے گھوڑے سے مخاطب ہوئے، گھوڑے نے فراٹے مارنا شروع کیے۔ سورۃ عادیات آپ کے سامنے ہے، علی کو جلال آنا تھا، علی کے جلال کو دیکھ کر گھوڑے کو جلال آیا، ایسے جلال آیا، اس نے کہا مولا اب آپ پیچھے کھڑے ہو جائیں، اب وادی سلیم میں گھس کر ایک سے بدلہ نہ لوں تو پھر علی کی سواری مجھے نہ کہنا۔ بس پہاڑیوں کو چڑھنا شروع کیا، ادھر سے وہی بچے وہی مستور وہی بزرگ وہی جوان تمام ٹوٹ پڑے علی کے گھوڑے پر، آخرکار مخاطب ہو کر کہتے ہیں اے علی کیا تیرے میں ہمت نہیں ہے، تو نے اپنی سواری کو ہی لڑنے کے لیے بھیج دیا؟ انہوں نے کہا چپ ہو جاؤ، آج یہ سواری نہیں ہے، یہ علی کا ہے جلال، آج تم سے علی کا گھوڑا ہی لڑے گا، علی کا جلال ہی لڑے گا۔ بس اس نے ایسا جلال لڑا، ان کے اندر گھسنا شروع کرنا تھا، والعادیات نازل ہونا شروع ہو گئی، ادھر سے پروردگار نے جبریل کو حکم دیا عرش کی بلندی کو چھوڑ جا وادی سلیم میں، آج دیکھ علی کے گھوڑے میں اتنا جلال کیسے آ گیا، علی کے سموں میں اتنا جلال کیسے آ گیا۔ بس جبریل علیہ السلام بڑھتے بڑھتے سموں کے قریب آئے، سموں کے قریب جانا تھا، سموں کے قریب جا کر جیسے ہی اس نے سموں کو جا کر پتھروں پر مارا، بیچ میں سے علی کی صدا آ رہی تھی۔ جبریل علیہ السلام پروردگار کی بارگاہ میں گئے، اے پروردگار عالم مجھے پتہ لگ گیا آج علی کے گھوڑے پہ اتنا جلال کیوں ہے۔ اس کے قدموں کے قریب جیسے ہی کیا وہ ادھر پڑھ رہا تھا ناد علی مظہر العجائب، علی کا قصیدہ پڑھ کے ان کے اوپر حملہ کر رہا تھا، تھی علی کی طاقت، تھی علی کا سوارا، لیکن جو ادھر طاقت لڑ رہی تھی وہ ناد علی کی فضیلت لگ رہی، وہ علی کا جلال نظر آ رہا تھا۔ ایک ایک کو سمبوں سے کچل کر مارنا شروع کیا، ایک ایک کو ڈھونڈ
کا دوبارہ تو نے ہی رسول خدا کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا تھا، بس اس کو صبح کو مارنا شروع کیا۔ ہر طرف پتھروں پر آگ نظر آ رہی تھی، وادی سلیم ختم ہو گئی، وادی سلیم کا ختم ہونا تھا، ادھر سے حکم خدا ہوا اب چھوڑ دو وادی سلیم، لوٹ لو ان کا مال، اے علی ان کا لوٹ لو مال۔ اسی وقت علی ابن ابی طالب نے مسکرا کر کہا اے پروردگار عالم، میرے پر وہ مال حرام ہو جاتا ہے جو رسول خدا کے قتل کرنے کے منصوبے بناتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے جن نے علی کے دور میں بھی رسول خدا کو قتل کرنے کے منصوبے بنائے، ان کے ساتھ تعلق رکھنا بھی حرام ہے، کیونکہ رسول خدا کو قتل کرنا ایسے سمجھیں اللہ کی رسالت کو قتل کرنا ہے، کیونکہ وہ فخر انبیاء ہے جس کو علی نے بھی مولا کہا۔ آپ نے سنا، ہم نے ہر قصیدہ سنا، اور یاد رکھیے ہم علی کو مولا مانتے علی کے کہنے پر نہیں ہیں۔ ہاں علی ہمیں کہتا نا جس کا میں مولا اس کا محمد مولا، ہم نہ مانتے، ہمیں تو واضح طور پر رسول خدا نے میدان غدیر میں علی کا ہاتھ پکڑ کے بتایا من کنت مولا فہذا علی المولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ ہم نے علی کو مولا مانا ہے تو نبی کے کہنے پر ہاں علی ہمیں کہتا عین اللہ وجہ اللہ لسان اللہ یاد اللہ، میں اللہ کا چہرہ، میں اللہ کی زبان، میں اللہ کا ہاتھ، تو ہم نہ مانتے۔ بھائی ہمیں واضح طور پر رسول خدا نے کہا لحموں کا لحمی و دہموں کا دہمی و دہموں کا دہمی وجہ اللہ عین اللہ لسان اللہ یاد اللہ۔ بھائی ہم نے اللہ کی زبان کو پایا تو نبی سے پایا۔ بھائی ہم نے جتنے قصیدے سنے، اب نہ کہنا محمد ہم جیسا، بھائی آج تک علی نے یہ نہیں کہا محمد مجھ جیسا، محمد مجھ جیسا، محمد کا چہرہ میرے جیسا، محمد کا ہاتھ میرے جیسا، محمد کا ہاتھ میرے جیسا، محمد کا ناک میرے جیسا۔ ہاں علی کہتا تو ہم نہ مانتے، ہمیں تو رسول خدا نے کہا لحموں کا لحمی و دہموں کا دہمی۔ بھائی آپ بھی مزاج کو نہ سمجھے، لوگ کہتے ہیں نبی ہم جیسا، جو علی اللہ کا ولی ہو کے علی کو اپنا محمد کو اپنے جیسا نہ کہہ سکا، تو یہ جہل ماں کا جہل بیٹا محمد جیسا کیسے ہو گیا؟ ہاں جی، ایک فخر سے ایک مستور نے بھی بڑے فخر سے کہا، فیصل آباد کے ایک مستور نے کہا معاذ اللہ میں نبی جیسے۔ یہ گستاخی صرف آج نہیں آئی، 1400 سال پہلے کچھ لوگوں نے کہا اگر وہ فلاں نہ ہوتا تو دین ہلاک ہو جاتا۔ بھائی دین کو سنبھالنے کے لیے اس لیے تو غدیر کے میدان میں رسول خدا نے اپنی پگڑی اتار کر علی کے سر پر رکھ کے دنیا والوں کو بتا دیا بھائی علی کے سر پر میں نے پگڑی رکھ دی ہے، میرے بعد دین پر جب بھی مشکل آئے گی تو علی ڈٹ کے کھڑا ہو جائے گا۔ کیا خوب کہا، علی کا بوک سینے میں۔ ذاکر صاحب آگے یہ 6 جملے پہ میں اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ علی کا بوک سینے میں کبھی رہ نہیں سکتا، منافق چیخ پڑتے ہیں کمینے بول پڑتے ہیں۔ علی کا بوک سینے میں کبھی رہ نہیں سکتا، منافق چیخ پڑتے ہیں کمینے بول پڑتے ہیں۔ علی کا عشق ماؤں کی شرافت کی گواہی ہے، علی کا نام آتا ہے تو شجرے بول پڑتے ہیں۔ ہائے ہائے، آپ کی توجہ دے کر جملے کو بڑھانے لگا ہوں۔ میں نے کہا علی کا بوک سینے میں کبھی رہ نہیں سکتا، منافق چیخ پڑتے ہیں کمینے بول پڑتے ہیں۔ علی کا عشق ماؤں کی شرافت کی گواہی ہے، علی کا نام آتا ہے تو شجرے بول پڑتے ہیں۔ تجربہ ہے یہ سید کا کبھی تم آزما لینا، تجربہ ہے یہ سید کا کبھی تم آزما لینا، زبانیں چپ ہو بھی جائے تو چہرے بول پڑتے ہیں۔